السلام علیکم۔ ہل سٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی۔ ہل سٹار ٹی وی کے آج مہمان ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب کے قریبی ساتھی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما یوسی دیول سے نوید احمد عباسی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما یوسی دیول سے نوید بھائی صاحب سے پوچھیں گے کہ مسلم لیگ نون کی یوسی دیول کے اندر کیا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تیاریاں ہیں، مسلم لیگ نون مری کی کیا تیاریاں ہیں۔ سر سب سے پہلے مسلم لیگ نون یوسی دیول کے اندر اور NS57 کے اندر مسلم لیگ نون کی کیا تیاریاں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے؟ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون تحصیل مری میں مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے ہمیشہ۔ پچھلے الیکشن کس طرح ہوا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ الیکشن رینک کیا گیا ہے۔ اسپیشل پچھلا الیکشن جو ہے وہ ایک فلو بنایا گیا PTI کے لیے اور ینگسٹر کو استعمال کیا گیا، ینگ بچوں کو بیچاروں کو استعمال کیا گیا، جو آج جو ہے پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے مری کی، تو مری میاں محمد نواز شریف کا ہمیشہ گڑھ رہا ہے۔ مری سے میاں محمد نواز شریف کو ایک حد تک بیجا حد تک پیار ہے۔ میاں محمد نواز شریف مری کی روڈوں پہ چلتے تھے، میاں محمد نواز شریف عام ووٹر سے ملتے تھے، میاں محمد نواز شریف نے بے انتہا ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی صورت میں ان کو ایک جیالہ ملا، جنہوں نے ایک الیکشن نہیں جیتا، کئی الیکشن جیتے۔ الیکشن جیتنے کے بعد شاہد خاقان عباسی کے پچھلے ٹرنور کے اسپیشل میں آپ کو بتاؤں جو 4 سالہ ٹرنور تھا جس میں وہ PM بھی رہے ہیں، بے انتہا ترقیاتی کام ہوئے ہیں، میگا پروجیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کی بنسبت آپ یہ دیکھ لیں کہ PTI کا دور چل رہا ہے، تقریباً 3.5 سال PTI کو ہو گئے ہیں، لیکن PTI کی کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے ہے۔ ینگسٹر جنہوں نے PTI کا ساتھ دے کے آدھا تو الیکشن چوری کیا تھا اور آدھا ینگسٹر کو استعمال کر کے ینگسٹر کے ذریعے ووٹ بنا کے ووٹ بھی لیے ہیں PTI نے، یہ بات نہیں ہے کہ ووٹ نہیں لیے ہیں، لیکن الیکشن رینک بھی ہوا ہے۔ تو ینگسٹر کو استعمال کر کے جو ینگسٹر آج پوزیشن یہ ہے کہ PTI کا کارکن اگر اسے کچھ مری میں کہا جائے کہ تمہیں ٹکٹ دیا جائے گا بلدیاتی الیکشن کا، تو وہ کترا رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح میں مسلم لیگ نون میں چلا جاؤں اور وہاں سے مجھے بلدیاتی الیکشن کا ٹکٹ مل جائے۔ تو سچویشن جو ہمیشہ رہی ہے میاں نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے پیچھے مری کا ایک ایک بچہ، ایک ایک ووٹر، ایک ایک ورکر، اور میں یہاں اسپیشل مسلم لیگ نون کے ورکر جو تحصیل مری کے ہیں، کوٹلی ستیاں اور کوٹا کے ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان 3.5 سالہ دور میں سوشل میڈیا ہو یا گراؤنڈ ریالٹی ہو، پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے دن رات ایک کیا، مسلم لیگ کے خلاف بات نہیں ہونے دی، اور واپس پارٹی کا جو مورال تھوڑا بہت گرا ہوا تھا اس کو ہائی لیول پہ لے گئے ہیں، اور پارٹی کا آج مقام ماشاءاللہ اگر کل الیکشن ہو تو پتہ چل جائے گا کہ مسلم لیگ نون کس طرح کلین سویپ کرتی ہے۔ سر آپ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے سب سے قریبی ساتھی بھی ہیں، آپ کی نظر بڑی گہرائی تک ہوتی ہے۔ کنٹونمنٹ کے آپ جو الیکشن بھی جیتے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ یہ کنٹونمنٹ کے الیکشن کا سب سے پہلے کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے جو مین سیٹ آپ نے نکالی ہے مری سے؟ دیکھیں جی، کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن جو ہوا ہے اس میں حکومتی مشینری ساری استعمال ہوئی ہے۔ ایون آپ الیکشن کیسے جیتے؟ الیکشن دیکھیں نا، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، حکومتی مشینری ساری استعمال ہوئی ہے، ریفرنسز سارے استعمال ہوئے ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، مری شہر تحصیل مری کا ایک ایک کونا میاں محمد نواز شریف کا شہدائی ہے۔ میاں محمد نواز شریف کے نام پہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملا ہے، اور الحمدللہ وہ واضح اکثریت سے کامیاب ہوا ہے مری میں، اور جس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آج ماشاءاللہ وہ
اپنی سیٹ جیت کے دوسری سیٹ بھی چند ووٹوں سے مسلم لیگ نون ہاری ہے. کو میرا خیال ہے مختصر سے کچھ ووٹیں تھے, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن چند ووٹوں سے مسلم لیگ نون وہ سیٹ آ رہی ہے, ورنہ وہ سیٹ بھی مسلم لیگ نون جیتی ہوئی تھی. تو بات صرف یہ ہے کہ لوگ شدائی ہیں میاں محمد نواز شریف کے. میاں محمد نواز شریف کے ترقیاتی کام لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, میاں محمد نواز شریف کی فیئرنس لوگوں کو نظر آ رہی ہے, میاں محمد نواز شریف کا چیتا شاہد خاقان لوگوں کو نظر آ رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایک شخصیت پورے پاکستان میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس اور کوئی آدمی نہیں تھا کہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو پی ایم بنوایا. پی ایم بننے کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنا جو 1 سالہ دور تھا وہ بھی اتنے اچھے طریقے سے پارٹی کی ساکھ کو سنبھال کے رکھا. اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو شیر کی طرح میاں محمد نواز شریف کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب کھڑے رہے. اور میں سلام پھر پیش کرتا ہوں اپنا سپورٹر کو اور ورکر کو. ورکر جس پارٹی کا جس طرح مسلم لیگ نون کا ورکر ہے, ورکر جس پارٹی کا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جائے, اس پارٹی کو کمزور کرنا بہت مشکل کام ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے پیچھے ایک بہت بڑا ورکر ہے جو گراؤنڈ پہ بھی کام کر رہا ہے, سوشل پہ بھی کام کر رہا ہے, UC ٹو UC کام کر رہا ہے. آئیں گے یہ بلدیاتی الیکشن تو کلین سویپ جو کرے گی مسلم لیگ نون وہ انشاءاللہ تحصیل مری کی عوام دیکھ لے گی. موجودہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی جو مری کی مقامی قیادت ہے 3 سال کی 3.5 سال کی کارکردگی جو ہے کس نظر سے دیکھیں جی, کارکردگی تو ساری آپ کے سامنے ہے. موجودہ قیادت جو کچھ کر رہی ہے وہ صرف مسلم لیگ نون کے بورڈ ہٹا کے تو ان کے جگہ نئے بورڈ لگوا رہی ہے. میگا پروجیکٹ مجھے ایک بتائیں جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نے ان 3.5 سالوں میں کیا ہو. کوثار یونیورسٹی سنیں نا, کوثار یونیورسٹی پہ ہی میں آ رہا تھا. کوثار یونیورسٹی, میں نے اس سے پہلے بھی انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ کوثار یونیورسٹی کوثار نام رکھا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب نے. ٹھیک ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کوثار نام رکھا تھا. 70% کوثار یونیورسٹی کا پروسیس ہو چکا تھا جب ثاقب نثار صاحب نے شاہد صاحب کے پی ایم ہوتے ہوئے 6 مہینے پہلے سارے پروجیکٹ پہ جو ہے نا وہ بین لگا دیا. ورنہ کوثار یونیورسٹی شاہد خاقان عباسی صاحب جب پی ایم تھے تو اس کی اوپننگ ہو جانی تھی. اس کے بعد آپ لوئر ٹوپا 2 کوالہ روڈ دیکھ لیں. یہ بھی پروجیکٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جون جولائی کے مہینے میں حافظ عثمان صاحب جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی 5 سے 6 دفعہ تو میرے سامنے صرف اس روڈ کی خاطر لاہور گئے ہیں. یہ روڈ بھی سارا پروجیکٹ جو ہے مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا. انفارچونیٹلی ثاقب نثار صاحب کی پابندی لگانے کی وجہ سے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. یہ باقی پروجیکٹ انہوں نے کمپلیٹ کیا آ کے اور کریڈٹ سارا خود لے رہے ہیں. یہ ناانصافی ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ مسلم لیگ نون کے دور کا تھا اور مسلم لیگ نون میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ اپروو کروایا تھا لوئر ٹوپا 2 کوالہ روڈ کا جو پروجیکٹ تھا. دوسرا کوثار یونیورسٹی کی جو 88 کنال زمین تھی جو اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے یہاں پہ یونیورسٹی بنے گی بروری کے نزدیک. یہ تو صرف ابھی کالجوں کا ضم کر کے انہوں نے بنائی ہے, تو کیا وہ بنے گی بلڈنگ بھی بنے گی کوثار یونیورسٹی کی؟ سر یہ اب جو بروری والی ہے اس کی تو پوری انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, لیکن پہلے جب شہباز شریف صاحب نے ہاسپٹل کا افتتاح کیا تھا جو پاس تھا مری اڈے کے پاس جو 400 بیڈ اڈے کے پاس نہیں, یہ جو ہوا تھا اس کے پاس جگہ گلی سے سائڈ پہ جو, لیکن وہ جگہ انفارچونیٹلی جگہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پہ ہاسپٹل نہیں بن سکا تھا. تو یہ کوثار یونیورسٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں بروری والی, اس کی پوری انفارمیشن تو میرے پاس نہیں ہے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے, کیا سچویشن ہے. یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہے یا مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی تھی؟ یہ جو پہلے کی بات چل رہی ہے 88 کنال جو زمین تھی اس پہ قبضہ ہوا ہے. کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے یونیورسٹی بنے گی, وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی لوگوں کی زمین ہے. قبضہ تو دیکھیں نا, پیچھے تو گورنمنٹ نے سارا واگزار کروا لیا تھا قبضہ, لیکن مجھے سچی بات بتاؤں نا کہ کوثار یونیورسٹی کے بارے میں مجھے اس کی پوری انفارمیشن نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ اگر اقتدار ملے تو جو موجودہ ملکی معیشت کے حالات ہیں کیا ڈلیور کر پائے گی مسلم لیگ نون؟ سر آپ کہہ رہے ہیں نا دوبارہ اگر اقتدار میرے اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ بہت جلد میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں پاکستان.
پاکستان آنے کے بعد گراؤنڈ ریالٹی اسپیشل پنجاب کی صورتحال آپ دیکھ لیں, پورے پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں. ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں KPK کے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, وہاں پہ سچویشن دیکھ لیں. اس کے بعد جو باقی KPK کا الیکشن رہتا ہے وہ انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی مسلم لیگ نون, کیونکہ وہ ایریا ہی سارا مسلم لیگ نون کا ہے. اس کے بعد پنجاب کو دیکھ لیں, پنجاب تو ویسے بھی گڑھ ہے, گڑھ تھا مسلم لیگ نون کا, تو پنجاب میں بھی انشاءاللہ صورتحال جو ہے وہ واضح اکثریت مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی. تو بلدیاتی الیکشن دعا کریں ہوں, اگر ہوئے تو PTI کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. آپ سابق وزیر اعظم شاہد حقانہ بھائی صاحب کے سب سے زیادہ نزدیک رہتے, تو ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کیا میاں صاحب واپس کب تک پاکستان آئیں گے؟ انشاءاللہ بہت جلد جی, انشاءاللہ بہت جلد. جو نظر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ منتھ 2 منتھ میں میاں صاحب واپس آئیں گے. سر آپ کو مخالفین تو کہہ رہے ہیں میاں صاحب آنا نہیں چاہتے, ہم خود انہیں لے کے آئیں گے. نہیں, انشاءاللہ آ رہے ہیں جی. اب جو ہے نا فائنلائز ہو چکا ہے میاں صاحب کا واپس آنے کا, تو انشاءاللہ بہت جلد میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. تو واپس آ کے اگر کچھ فیس کرنا ہے تو وہ فیس کریں گے. اگر انہوں نے میاں صاحب کو مزید جو ہے نا, دیکھیں نا پہلے بھی میاں صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی ہے, مجھے یہ بتائیں ختم کی گئی ہے, تو کیا گراؤنڈ ریالٹی بنتی تھی کہ میاں صاحب کی اتنی اچھی حکومت جو ترقیاتی کام پورے ملک میں اندھا دھند کرا رہی تھی, اس کو ختم, یہ ساری گیم تھی صرف PTI کے انصاف کو لانے کی, جن کو 3-3.5 سال لا کے آج معیشت کی پوزیشن دیکھ لیں, آج ملکی حالات دیکھ لیں, غریب کے حالات دیکھ لیں, پورے ملک کے حالات دیکھ لیں. کسی جگہ پہ بھی آپ بھی جگہ جگہ انٹرویو کرتے ہوں گے, ہر جگہ پہ اگر کوئی PTI کا بھی ہے تو وہ نگیٹو انٹرویو ہی دے رہا ہے, پازیٹیو انٹرویو PTI کا بندہ بھی اس ٹائم نہیں دے رہا, کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے جا رہے ہیں. مطلب لیگ نون مری ایک پیج پہ انشاءاللہ ایک پیج پہ ہے, ایک پیج پہ ہے, بالکل 100% ایک پیج پہ ہے, اور ہمیشہ پہلے کی طرح ایک پیج پہ رہی ہے. راجہ صاحب کے جانے, راجہ اشفاق صاحب کے جانے کے بعد فرق تو ضرور پڑا ہے کہ مری کی سیاست میں تھوڑا بہت فرق پڑا ہے, کیونکہ راجہ صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی سیاست کا اپنا ایک محور تھا. اکثر سننے میں اکثر لوگ کہتے ہیں, مخالفین بھی آپ کے کہتے ہیں کہ راجہ اشفاق سرور صاحب کے ڈیتھ ہونے کے بعد مری سیاسی طور پہ یتیم ہو گئی ہے. جی یہ تو ہے سیاسی طور پہ. دیکھیں نا راجہ صاحب کی ماشاءاللہ بہت کوالٹیاں تھیں, اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے. اگر ایک عام آدمی بھی ٹیلی فون کرتا تھا تو بزی ہوں, فون نہ اٹھائیں, تو وہ واپس فون کر کے تو پوچھتے اس سے ضرور تھے کہ مسئلہ کیا تھا, آپ کون ہیں, کیوں فون کیا تھا. وہ کمی پوری ہوگی؟ نہیں پوری ہو سکتی. دیکھیں راجہ صاحب کی کمی پوری ہونے میں ٹائم لگے گا, یہ بات نہیں ہے کہ کمی پوری تو ایک وقت میں جا کے ہو جائے گی, لیکن بہت بڑا خلا ہے, یہ خلا پر کرنا ذرا اس میں ٹائم چاہیے ہوگا, بہت سارا ٹائم لگے گا. اپنے ورکر کے لیے مسلم لیگ نون NS 57 PP6 کے جو ورکر ہیں آپ کو ان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ میں تحصیل مری, کوٹلی ستیاں اور کوٹا کے مسلم لیگ نون کے ورکر کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, کیونکہ میں خود 3.5 سال سے سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ اہم کردار ادا کر رہا ہوں. ورکر نے جتنا کردار ادا کیا ہے, مختصر اگر بات کروں تو ان 3.5 سالوں میں اتنے دباؤ کے باوجود اگر مسلم لیگ نون کو زندہ رکھا تحصیل مری میں, تو وہ مسلم لیگ نون کا ورکر ہے جس نے زندہ رکھا ہے, اور بے لوث ورکر ہے. اور لیڈران سے بھی میں یہ گزارش کروں گا, جو لیڈرشپ ہے ہماری تحصیل مری کی, کہ ورکر کا بہت خیال رکھیں. ورکر کے سر پہ ہی سارا کچھ ہے. ابھی تنظیم سازی ہو رہی ہے. مزے کی بات تب ہے کہ ورکر جنہوں نے محنت کی ہے انہی کو آگے لایا جائے. ورکر کو عزت ملے گی تو ووٹ کو انشاءاللہ ورکر کو عزت ملے گی تو ووٹ کو عزت ملے گی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. تنظیم سازی میں جو ورکر محنت کر رہے ہیں ان کو آگے لایا جائے, ان کو ان کا مقام دیا جائے. اس سے پارٹی کا مورال مزید بلند ہوگا, اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون آگے بلدیاتی الیکشن میں کلین سویپ کرے گی. اللہ میرے کو منظور.